محسوس ہو رہا ہے کہ رات کا 1 بج گیا ہے، لیکن نبی کے غلاموں کو کچھ ایسا محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ حضرات مدینہ جانے کی تمنا رکھتے ہیں تو بول دیجئے سبحان اللہ، کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا بھی انتظار کرتا ہے، اور کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعِ محشر، کوئی کرے نہ کرے ذکر شافعِ محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ آپ حضرات سن رہے تھے مجھ سے قبل شاہکار ترنم بلبل باغ رسالت، آواز کی دنیا کا بیتاج بادشاہ، جس کو پورا ملک ہندوستان انتخاب رضا بریلوی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے، غریب نواز کے شان میں شعر پڑھ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، ذرا بولیے خواجہ کے نام پر سبحان اللہ، اور مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ پڑھ رہے تھے تو میرے ذہن میں عارف رضا کے سفید ذہن پہ شعر آ رہے تھے کہ چاہنے والوں کے وہ ارمان بنے بیٹھے ہیں۔ ان شعروں کو سننے کے بعد مجمع کے اندر جو غریب نواز کا چاہنے والا ہے وہ اپنی آواز کو کھول کر ثبوت ضرور دے گا، اپنے ہاتھوں کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے ضرور ثبوت دے گا کہ چاہنے والوں کے وہ ارمان بنے بیٹھے ہیں، چاہنے والوں کے وہ ارمان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، چاہنے والوں کے وہ ارمان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں۔ اور ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے جو سلطان بنے بیٹھے ہیں، 800 سال سے زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد بھائی، زندہ آباد، بہت بہت شکریہ۔ اچھا حکم ہو گیا ہے شعر دوبارہ پڑھے جائے۔ خطیب ہندوستان مفتی ناصر حسین صاحب قبلہ، جن کا تعلق بریلی سے ہے، حضرت کے مقدس چہرے کا جو ہے، جن کا تعلق بنگلور سے ہے، حضرت کے مقدس چہرے کا دیدار کرتے رہے اور اپنے ماتھے کی نگاہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضرت نے حکم کر دیا کہ شعر دوبارہ پڑھے جائے کہ چاہنے والوں کے وہ ارمان بنے بیٹھے ہیں، ہر مسلمان کی وہ جان بنے بیٹھے ہیں، اور ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، ہند والوں میرے خواجہ کی کرامت دیکھو، 800 سال سے جو سلطان بنے بیٹھے ہیں، 800 سال سے جو سلطان بنے بیٹھے ہیں، اور بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے۔ بولیے مچل کے غریب نواز کے نام پر، اپنی آوازوں کو کھولیے کہ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے۔ حضرت بالخصوص علماء کرام کی توجہ چاہوں گا کہ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، اور دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوہ موسیٰ، دکھایا وقت کے فرعونیوں کو جلوہ موسیٰ، جلایا قصر باطل میں چراغ طور خواجہ نے، جلایا قصر باطل میں چراغ طور خواجہ نے۔ اور بڑا ہی قیمتی شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس شعر کو سننے کے بعد مجمع کے اندر اٹھ کر کوئی نعرہ لگائے گا کہ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، اور کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا نا ساگر، کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا نا ساگر، اسے کاسے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے، اسے کاسے میں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، اور کہیں گمنام اب تک ہو چکا ہوتا نا ساگر، اسے کاسے میں لے کر دیا مشہور خواجہ نے۔ وقت کی قلت دامن گیرے، آئیے خطیب ہندوستان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حق صداقت والا حضرت ہمدرد سنیت حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر حسین صاحب قبلہ، جن کا تعلق بنگلور سے ہے، آئیے ان کا استقبال ویلکم نعرہ تکبیر رسالت کی صداؤں میں کرے۔ آگے سے پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اللہ تعالیٰ نے جس کو دونوں ہاتھ سلامت دیے ہیں وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، اور جس کو ایک ہاتھ سلامت دیا ہے وہ ایک ہاتھ کو اٹھا کر استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔